بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ایپیسوڈ میں میں ذکر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیسے شیخ صاحب نے ماشاءاللہ مجھے مختلف ایکسپیرینسز سے یا تجربات سے گزارا، جس کی وجہ سے مجھے سب سے پہلے یہ احساس ہوا کہ کوئی نان وربل کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے اور پھر کوئی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے جس کو روحانی رابطہ کہتے ہیں۔ تو اس پہ میرا ایک قسم کا، کیونکہ اتنے واضح قسم کے تجربات ہوئے تھے جو انڈینائبل تھے، اسی لیے میں کہتا ہوں، جس پہ میں پھر کسی اور یادداشتوں میں بات کروں گا، کہ یہ جن لوگوں کا خیال ہے نا کہ فیتھ بلائنڈ ہوتا ہے، یہ میں نہیں مانتا۔ فیتھ بڑا سمجھدار ہوتا ہے اور لاجیکل ہوتا ہے۔ ہم بڑے چلاک لوگ ہیں، ہم خواہ کسی کے پیچھے نہیں لگتے۔ ہاں، وجہ ہماری غلط صحیح ہو سکتی ہے، لیکن فیتھ، میں کم از کم میرا جو فیتھ ہے الحمدللہ جو شیخ صاحب نے بنایا ہے وہ عین الیقین والا ہے۔ میرا فیتھ قطعاً بلائنڈ نہیں ہے کہ میں انا بلا ہو کے مجھے کچھ خواہ کسی چیز کے پیچھے پڑ گیا ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا اس ایپیسوڈ کے اینڈ میں کہ روحانی رابطے کا جب مجھے یہ ایکسپیرینس ہو گیا کہ یہ شیخ صاحب کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے یہ کسی خط کی، فون کی، کسی خدمت والے بھائی کی ڈپینڈنٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خط نہیں لکھنا تھا یا فون لے کے انہیں فون نہیں کرنا تھا۔ میرے خیال کے مطابق شیخ صاحب سے رابطہ اتنا ضروری تھا، ہے اور رہے گا کہ تمام قسم کے میڈیمز کو یوز کرنا چاہیے۔ 81 سب سے پہلا رابطہ ہے، 381 شاہ رکن عالم کالونی کے اندر جانا، نمبر 1۔ نمبر 2 خط لکھنا، نمبر 3 فون کرنا، نمبر 4 وہ والا سسٹم ظاہر نہیں اپلائی ہوگا کہ کسی کے ذریعے سے عرض کرنا، تو خود سے دل سے عرض کرتے رہنا۔ تو شیخ صاحب کی طرف جتنے بھی قسم کے راستے جاتے ہیں سب پہ چلنا ہے۔ اچھا، کیونکہ میں فلسفہ سائنس سے باز نہیں آتا، اور 2014 کے بعد 2012 کے بعد میں نے دوبارہ پڑھنا بھی شروع کر دیا، ایم فل کیا، تو بہت زیادہ میں کتابیں وغیرہ پڑھ رہا تھا، اور میرا جو بیس سبجیکٹ ہے وہ فلسفی آف مائنڈ ہے، جو میرا زیادہ انٹرسٹ ہے فلسفے کے اندر۔ تو میری اگر آپ نے دیکھی ہو ویڈیو نیورو تھیولوجی کے بارے میں، تو اس میں تھوڑا میں نے ایکسپلین کیا، اس وقت موضوع کچھ اور ہے، لیکن میں اسی موضوع کی وجہ سے بتاتا ہوں کہ میرے ذہن میں شوق پڑ گیا کہ اور شیخ صاحب کی طرف رخ کر کے، اس فلسفہ سائنس کی کتابوں سے نہیں، پرائرٹی میری لائف میں شیخ صاحب کے پاس جانے کے بعد اور ان کو سمجھنے کے بعد یہی بن گئی تھی کہ شیخ صاحب سے مجھے پتہ چلے۔ مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ کتابوں سے تو مجھے آج تک کچھ پتہ نہیں چلا، یہ شیخ صاحب سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ یار یہ روحانی رابطے کی میکنزم ہوتا کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، تو اس پہ اور اس کی جو مختلف اقسام ہیں وہ کیا ہیں، یہ سسٹم کیسے چلتا ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ مجھے روحانی رابطے کا یا اسپرچل کنیکٹیوٹی کا اپنے شیخ کے ساتھ 2 طریقے سے سمجھ آنی شروع ہوئی۔ ایک تو شیخ صاحب کی مہربانی سے کچھ ایسی چیزیں شیخ صاحب نے میرے لیے ایکسپوجر میرا بڑھایا کہ مجھے جو دین وائز یا اسپرچویلٹی یا طریقت وائز جو ان سی چیزیں تھیں وہ پتہ چلنی شروع ہوئیں، اور دوسری میں نے زبردستی کا ایک سائنس فلسفے کا نیورو تھیولوجی کے نام سے بھی اس کو ایکسپلین کیا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، جس طرح پچھلی والی قسط میں نے کہا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ محترم شیخ صاحب سے اب رابطہ کیسے ہوگا، تو ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا۔ ہمارا ایمان ہے، میرا تو بڑا کلیئر ہے، لائف آفٹر ڈیتھ کا بھی اور کنٹینیوٹی آف لائف کا بھی۔ میں تو عام آدمی میں اسی اکثر لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ بس ایک تھوڑا پیریڈ سا، ایک لمحہ سا آتا ہے جس کے اندر کنورجن ہوتی ہے، جس کو ہم موت کہتے ہیں، باقی لائف چلتی رہتی ہے۔ تو محترم شیخ صاحب جیسے لوگ یا ان جیسی شخصیت جو ماشاءاللہ کروڑوں لوگوں کو انہوں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا، اور ان کا جو فیض ہے اور فیض کی جو پاور ہے وہ خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ استغفار، ان کے پردہ فرمانے سے سوئچ آف ہو جانی ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اتنا بڑا ایک ٹرانسمیٹر یا اتنا بڑا جنریٹنگ ہاؤس ہیں محترم شیخ صاحب جو ان سے ہیں، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا پاور ہاؤس جو ان سے ہے وہ سوئچ آف ہو جائے۔
تو میرے لیے 22 اگست 2023 کو محترم شیخ صاحب کی جو ایک کنورژن ہوئی ہے، جس کو ہم عام اردو میں پردہ فرمانا کرتے ہیں، وہ قطعی طور پہ سوئچنگ آف نہیں ہے، وہ ایک فارم سے کسی اور فارم میں شیخ صاحب کی صرف کنورژن ہوئی ہے۔ اسپرچویلٹی، شعور، کانشیس محنت انسان کی، وہ دیٹ کین ناٹ بی ڈیڈ، دیٹ کین ناٹ بی اینڈیڈ، اٹ آلویز، جس طرح سے وہ ایزیکل ٹو ایم سی اسکیور میں کہتے ہیں نا کہ جو میس ہے وہ ڈسٹروائے نہیں ہوتا، تو یہ جو ان سی میرے خیال میں جو ابھی تو نہیں ہمیں پتہ سائنسی طور پہ کہ جو روحانیت ہے یا اسپرچویلٹی ہے، یا جس کو میں اپنی آسان کمیونیکیشن کے لیے کانشیس کہہ دیتا ہوں، تو یہ میرے خیال کے مطابق بیونڈ اینڈ ابو یا میٹا فزکس ہے یہ۔ تو جب فزکس نہیں ختم ہو رہی تو اس نے کدھر سے ختم ہو جانا؟ تو ایک تو میرے ذہن میں یہ کلیئرٹی آئی، یا میں اس کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں۔ دوسری وجہ میرے ذہن میں یہ ہوتا کیسے ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کی کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے، بعض ہوتے پیٹ رہے ہوتے ہیں 10-20 سال سے کہ یار ہماری تو کوئی نہیں ہوئی۔ اس میں میرے خیال میں 2-3 طرح کی کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو کیٹیگری وہ لوگوں کی ہے جو قسمت کے دھنی ہوتے ہیں، ان کو نہ محنت کرنی پڑتی ہے، نہ ان کو کوئی خاص کسی سسٹم میں سے گزرنا پڑتا ہے، بس ان کی تقدیر میں سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہو جانا ہے، تو وہ تو بلیسڈ لوگ ہیں، یعنی کہ چوزن ون کہہ لیں یا بلیسڈ کہہ لیں، کہ پاک صاف لوگ، یعنی کہ وہ یا جس طرح میں نے کہا قسمت کے دھنی لوگ، کہ ان لوگوں کو شیخ صاحب سے بائی برتھ ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے شیخ صاحب کے پاس اس زمانے میں پہنچنا ہے اور ان سے دلی رابطہ ہو جانا ہے بغیر کسی ایفرٹ کیے ہوئے۔ تو وہ تو ایک کیٹیگری علیحدہ ہے، ظاہر ہے وہ دائرہ اختیار انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے نہ کسی کو کوئی سکھایا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ دوسری وہ کیٹیگری ہے کہ جس کو ایفرٹ کرنی ہے اس اسپرچول کنیکٹیوٹی کے ساتھ ریچ کرنے کی۔ اچھا، نارملی بزرگوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، اور یہ اکثر آپ کو اصول کی بات بھی ملے گی، کہ کسی بھی بزرگ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے لیے اس کی مرضی ہونا شامل ہے۔ سب سے زیادہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ بھی رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے۔ اب اس کے اندر بھی 2 کیٹیگریز آتی ہیں۔ ایک کیٹیگری یہ کہتی ہے کہ یار یہ بس اس کی سمجھ نہیں آتی ہے کیسے ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کی مرضی کی، اور ایک کہتی ہے جو میرے جیسے لوگ خیال ہیں کہ نہیں آتی ہے سمجھ۔ جیسے میرے سے اگر کوئی پوچھے کہ ایفرٹ والے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو ایفرٹ لیس ٹھک کر کے جڑتے ہیں، دوسرے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ آئی محترم شیخ صاحب کی۔ دیکھیں، ہاں، بندہ کس بندے کو پسند کرتا ہے؟ بندہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، مزاج، شوق، پسند ناپسند اس کے جیسی ہو، تو وہ خود بخود اس سے اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخصیت یا بندہ یا بندی، یعنی کہ کوئی خاتون یا مرد شیخ صاحب کے قریب ہونا چاہ رہا ہے یا کنیکٹ ہونا چاہ رہا ہے، تو اس کے اوپر یہی دنیاوی اصول ہوں گے کہ اس کو اندر وہ انگریڈینٹس یا بائی برتھ پہلی کیٹیگری کی طرح نیچرل ہوں، یا اس کو ڈیولپ کرنے پڑیں گی وہ کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس جس کی وجہ سے وہ شیخ صاحب کو پسند آئے۔ اب شیخ صاحب کو کائنات میں ہم سب کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ کیا چیز عزیز اور محبت ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ان کے مطابق چلنا، ان پہ درود شریف بھیجنا، ان کے اسوہ سنہ کے مطابق چلنا۔ تو پہلی لیئر تو یہ ہوگی کہ کنیکٹیوٹی کے لیے آپ کو شیخ صاحب کی پسند کے مطابق چلنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ محترم شیخ صاحب نے جس طرح طریقت میں اور بہت ساری آسانیاں کر دیں، اس میں بھی ایک بہت بڑی آسانی کر دی کہ ظاہر ہے ہم کمزور لوگ ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، تو ہم سے ایک دم سے تبدیلی وغیرہ تو کوئی ہوتی نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب نے آسانی ہمارے لیے آپشن کی یہ رکھ دی، جو جنہوں نے محافل سنی ہوئی ہیں وہ اکثر سنا ہوگا کہ شیخ صاحب کہتے تھے کہ ایٹ لیسٹ نیت ہی کر لو، یعنی کہ عمل تو تم سے بعد میں ہوگا، لیکن اس کا کیا ہوتا ہے وہ بعد کی بات ہے، پہلے نیت کر لو۔ یعنی کہ شیخ صاحب
کسی بندے کے ساتھ کنیکٹیویٹی کے لیے کم از کم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ اللہ رسول کی طرف چلنے اور ان سے محبت اور ان سے جڑنے اور ان کی بات پہ عمل کرنے کی ایٹ لیسٹ نیت ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندے کی نعوذ باللہ استغفار اللہ رسول کی طرف نہ رخ ہو, نہ وہ ان کی بات ماننا چاہتا ہو, وہ اپنی گیموں کے اندر پڑا رہے, یعنی کہ وہ ٹھیک ہے شیخ صاحب کی دعاؤں سے پیسہ, یہ عہدے شہدے, گاڑیاں واڑیاں ماڑیاں سب کچھ مل جاتی ہیں, لیکن شیخ صاحب کو اصل میں کیا پسند ہے, شیخ صاحب کو کیا زیادہ اچھا لگے گا. جیسے مجھے یاد ہے تعلیم شریف کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جس دن تم 100 دفعہ کل شریف پڑھ لو, اس طرح مفہوم تھا, تو سوچنا کہ تمہیں اتنے ڈالر مل گئے, اتنے پاؤنڈ تمہیں مل گئے, اس طرح کر کے فرمایا کہ یعنی کہ شیخ صاحب ہر چیز میں پریفرنس کیا دیتے ہیں کہ جو اللہ رسول کو پسند ہے. تو ایک بندہ جو پڑھائی صرف پیسوں کے پیچھے ہوا ہے, یا وہ برا اخلاقی کام کرنے پہ مصر ہے دل سے کہ یار میں نے تو پیڑے کام ہی کرنے ہیں, یعنی کہ وہ تمام کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہیں, وہ بندہ نہ صرف کہ کر رہا ہو بلکہ ان کو چھوڑنے کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہو, تو وہ بندہ شیخ صاحب کو پسند کس طریقے سے آنا ہے؟ اور جب وہ پسند ہی نہیں آنا تو اسے کنیکٹیوٹی کیسے بننی ہے؟ تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ میرے خیال کے مطابق کنیکٹیوٹی کے لیے شیخ صاحب کی تعلیمات سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پسند ناپسند شیخ صاحب کرنے کی ایٹ لیسٹ نیت اور کوشش ہی کر لیں, تب آپ کا راستہ کھلے گا. راستہ کھلنے کا کیا مطلب ہے اسپرچل کنیکٹیوٹی کے اندر؟ وہ جس طرح شیخ صاحب فرماتے ہیں نا, میرا اپنے دل کو میرے سے ٹچ کر لو. بندے کا دل کسی بندے سے ٹچ کب کرتا ہے؟ جب وہ اس سے محبت کرے یا اس کی طرف اس کا رخ ہو, جب وہ ایسا بننا چاہ رہا ہو جیسے وہ بندہ چاہ رہا ہے, تبھی کنیکٹ کرے گا نا. یعنی کہ ایک بندے کا منہ اس طرف ہے, ایک بندے کا منہ اس طرف ہے, تو انہوں نے کنیکٹ کدھر سے کر جانا. تو نمبر 1 بات ہوگی اللہ رسول سے محبت اور ان کا شوق اور ان کے راستے پہ چلنے کا شغف. دوسری بات یہ ہوگی کہ نہ صرف کہ شغف اور شوق بلکہ شدید محبت, وہ شیخ صاحب کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی طرف کر رہے ہیں. وگرنہ جیسے میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا کہ میں بہت خط لکھتا تھا شیخ صاحب کو پہلے 7 8 9 سال نا, اور 8 8 10 10 صفحوں کے 15 15 صفحوں کے خط میں لکھتا تھا. تو مہربانی ہے شیخ صاحب کی کہ وہ میرا خط کا مجھے جواب بھی آ جاتا تھا, بڑی میری اصلاح بھی ہو جاتی تھی, اور بڑا میرا سورس رہا ہے وہ سیکھنے کا شیخ صاحب سے اپنے خطوط کے ذریعے سے. لیکن مجھے بعد میں بہت احساس ہوا کہ شیخ صاحب کے لیے تکلیف کا باعث تھا. ظاہر ہے اتنی مصروفیت کے اندر ایک بندہ کہ میرا 15 صفحوں کو خط پڑھ لو, تو لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بطونی آدمی ہوں, اور شیخ صاحب کے سامنے جا کے میری جسے کہتے ہیں نا سٹی گم ہو جانا, میرے سے السلام علیکم یونچی نہیں کہا جاتا تھا. حالانکہ میں بہت بولنے کا شوقین ہوں, لیکن بالکل جب میں شیخ صاحب کو دیکھتا ہوں تو میں چپ ہو جاتا ہوں. تو میں پھر وہ ساری باتیں جو شیخ صاحب سے کرنا چاہتا تھا وہ میں خط میں لکھتا تھا. تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزوں میں شیخ صاحب کی پسند ناپسند مزاج کا مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا. باقی بھائیوں کی بھی ظاہر ہے یہ روٹین تھی. یہ میں بار بار کہوں گا کہ میرے ساتھ کوئی علیحدہ خاص سلوک نہیں تھا, وہ سارے بھائیوں کے ساتھ ہی شیخ صاحب بڑی محبت کرتے. تو کنیکٹیوٹی آپ کی کیا ہوگی پرائرٹی ان لائف؟ کیا محترم شیخ صاحب آپ کی زندگی کی پرائرٹی ہیں؟ اور محترم شیخ صاحب زندگی کی پرائرٹی کا کیا مطلب ہے؟ محترم شیخ صاحب کون ہیں؟ محترم شیخ صاحب وہ شخصیت ہیں جس شخصیت نے آپ کو اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے, ان کے ساتھ لگانا ہے. تو اگر آپ کی پرائرٹی کے اندر نہ شیخ صاحب والی آتے ہیں, نہ شغف ہے, نہ شوق ہے, شیخ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگانا چاہ رہے ہیں, آپ گاڑی کر رہے ہیں, 2 کنال کا گھر, 1 کنال کا گھر, فلانی جائیداد, یہ کچھ آپ کر رہے ہیں, تو مل تو آپ کو اللہ تعالیٰ دے ہی دے گا. ظاہر ہے آپ ایک بزرگ سے دعا کرا رہے ہیں, وہ تو مل ہی جائے گا آپ کو. لیکن پھر وہ جسے کہتے ہیں نا مزے یا ایک اسپرچویلٹی کی کنیکٹیوٹی, یا جو محترم شیخ صاحب کی زندگی کا ایک لائف کا اصل ہے اللہ رسول, وہ تو پھر آپ کو نہ ملا.
تو میرے خیال کے مطابق پھر دوسری چیز جو ان سی میں تھوڑی سی مختلف، تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں، جو میرے اپنے شوق ہیں کہ اس کی فلسفے اور سائنس سے کیسے انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، تو وہ میں نیرو تھیولوجی میں آپ دیکھ لیجئے گا، یہاں پہ بس ایک دو جملے بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے خیال کے مطابق جب آپ کسی شخصیت کے ساتھ بہت فوکس ہو کے کنسنٹریٹ کر جاتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہوں گی۔ ایک تو ہم ٹیلی پیتھی کا نام جانتے ہیں کہ ٹیلی پیتھی کا مطلب ہے کہ مائنڈ ویوز کے ذریعے آپس میں کمیونیکیشن۔ دوسری چیز ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ ہیومن برین کے اندر سائنسدانوں نے مختلف قسم کے ٹرانسمیٹرز جو ان سے ہیں، وہ 7 ٹرانسمیٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، جو خوشی، غم، بوریت، کریٹیوٹی، ان چیزوں کو کنٹرول یا مینیج کرتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیخ صاحب جیسی جو پاورفل شخصیت ہیں، جب آپ ان کے ساتھ مینٹلی یا ہارٹلی اٹیچ ہوتے ہیں آن بہاف آف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی ایک ٹیلی پیتھک کمیونیکیشن بھی سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ شیخ صاحب جیسی شخصیت اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ ویسے تو آپ کو ان 7 ٹرانسمیٹرز کو یا کسی کو ابھارنے اور کسی کو کم یا مینیج کرنے کے لیے میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن شیخ صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ جو اتنی پاورفل شخصیت ہیں کہ وہ آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو بغیر کسی بیرونی دوائی یا چیز کے اس کو مینیج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پہ جو آپ کا ڈوپامائن اور اسٹرینائن ہے، وہ اس جو خوشی اور سیٹسفیکشن اور کریٹیوٹی سے تعلق رکھتا ہے، شیخ صاحب جیسی شخصیت کیا کرتی ہے کہ اس کو ایسا ابھار اور چیزیں لے کر اس کے اندر آتی ہے اور لے کر آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی جو اللہ رسول کے راستے پہ چلنا، ان کی طرف دیکھنا، ان کے سویسنا پہ چلنے کی کوشش کرنے میں اس کا ڈوپامائن اور اسٹرینائن اس کو مزہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ شیخ صاحب کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ مختصر سا میں آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے، کبھی کوئی کتاب شتاب لکھوں گا تو اس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ میرا خیال ہے، جس طرح سے میں نے پہلی ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور بھی ہمارا بھائی یا بہن ہو، اس کی باتوں سے کوئی اثر یا پوری کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہے۔ شیخ صاحب کی جو تعلیمات ہیں، جو سی ڈیز کی صورت میں اور ادریسیہ.com پہ یا ادریسیہ ایپ پہ پڑھی ہیں، انہی سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اس روحانی رابطے والے معاملے کے لیے میں نے کچھ نمبرز اپنی سمجھ کے مطابق نوٹ کیے ہیں، وہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں۔ یہ سب سے پہلے نوٹ کیجئے گا، سی ڈی نمبر 519 ساری سنیے، لیکن خاص طور پہ ٹریک 5 ضرور سنیے۔ پھر اس کے بعد ہے سی ڈی نمبر 398 یعنی کہ 398 ساری سنیے، لیکن ٹریک 3 اور 4 ضرور سنیے۔ اس کے بعد بڑی ماشاءاللہ جامع ایک تعلیم شریف ہے شیخ صاحب کی، وہ ہے 28 جون 2017 کی، یعنی کہ یہ محفل کا جو ڈیٹ ہے وہ 28 جون 2017 ہے۔ اس کے بعد نوٹ کیجئے گا سی ڈی نمبر 197 یعنی کہ 197 ٹریک 102، اور پھر اس کے بعد ایک اور سی ڈی نمبر نوٹ کیجئے، سی ڈی نمبر 538 ٹریک 5 یعنی کہ سی ڈی 538 ٹریک 5۔ اچھا میں پھر سے دہرا دوں کہ شیخ صاحب کی جو کنفرم آفیشیل تعلیمات ہیں، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ www.adrisia.com پہ چلے جائیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ادریسیہ ایپ پلے اسٹور پہ پڑی ہے، آپ ادریسیہ ایپ سے بھی ان سی ڈی کے نمبرز یا ان چیزوں کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ملتان شریف میں خاص طور پر ایک سٹور پہ محترم شیخ صاحب کی تمام جو ان سی آڈیو تعلیمات ہیں وہ اویلیبل ہیں، اس کو بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم بات میں جو میرے دل میں ہے آپ لوگوں سے ضرور کمیونیکیٹ کرنا چاہوں گا روحانی رابطے کے حوالے سے،
ہم سب کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ محترم شیخ صاحب کو اپنے تمام مریدین سے انتہائی محبت تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ محترم شیخ صاحب اپنے کسی بھی مرید کو کبھی بھی اکیلا چھوڑیں گے نہیں، ان کا سایہ، ان کا فیض، ان کا ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس قسط کو، اس حصے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔